بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے بخت نصر اور دانیال علیہ السلام کا۔ بخت نصر کون تھا؟ قدیم دور میں دجلہ و فرات کے درمیان ایک قوم رہتی تھی جسے سمیری کہتے تھے۔ یہ بابل عراق کی قدیم قوم تھی۔ بابل قدیم عراق کا نام جس کے معنی باب ایل یعنی خدا کا دروازہ ہے۔ عرب اسے مابین النہر بلاد الرافدین بھی کہتے تھے۔ یونانی اسے یعنی دو دریاؤں کے درمیان کے علاقہ کہتے۔ بابل کے شمال دجلہ سے اوپر کی جانب نینوا کے جنوب اور دجلہ کے قریب اشور واقع ہیں۔ انہی علاقوں میں سامی النسل اکادی، اشوری اور نبطی رہتے تھے۔ 2500 قبل مسیح میں اکادی بادشاہ ساراغون اول بابل پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں اپنی اکادمی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس کے 200 سال بعد 2300 قبل مسیح میں شام کے پہاڑی اموری عرب جو اردن اور شام کے درمیان رہتے تھے حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے ہی ہم نسل لوگوں سے سلطنت چھین لیتے ہیں۔ ان اموری بادشاہوں میں سب سے بڑا نام حمورابی کا ہے جو دنیا کا سب سے پہلا قانون دان اور فلسفی تھا۔ اس کے قوانین کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ حمورابی کے قوانین یہ تھے، اگر بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اس پر ہاتھ اٹھائے تو اس کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ زانی مرد اور خواتین کو سمندر برد کر دیا جائے۔ اگر کسی کسان کی طرف سے اس کے ہمسائے کے کھیت خراب ہوتے تو وہ اس کھیت کو اس ہمسائے کے حوالے کرے۔ یہ وہ قوانین ہیں جسے کہتے ہیں حمورابی کے بعد مختلف حکمرانوں نے بابل پر حکومت کی۔ بابل پر سب سے طویل حکمرانی سامیوں کی رہی۔ اشور بنی بال 883 قبل مسیح سے 869 تک، تغلب فلاسور 745 سے 747 قبل مسیح تک، جبکہ سنجاریب 704 سے 680 تک حاکم رہے۔ اس کے بعد نبو فلسر حاکم رہا جو 660 سے 610 تک رہا۔ اس کے بعد بخت نصر نے بابل کا تخت سنبھالا۔ بخت نصر کے ساتھ ایرانی ماد میڈیا کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام کیا کسارا تھا۔ اس کی بیٹی امینہ بخت نصر کی بیوی تھی۔ معلق باغات کی تعمیر کہتے ہیں کہ کیا کسارا کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ بخت نصر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بابل منتقل ہوئی تو افسردہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن بخت نصر اس سے افسردہ رہنے کی وجہ پوچھی تو امنیہ نے جواب دیا، جہاں میں رہتی تھی وہاں سرسبز پہاڑ، آبشاریں اور درخت وغیرہ تھے۔ یہاں دور دور تک کچھ نہیں سوائے چٹیل میدان کے اور 2 دریاؤں کے۔ یہ سن کر بخت نصر نے ماہر تعمیرات کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھ دیا۔ ماہر تعمیرات نے اسے قبول کیا اور افرادی قوت کا مطالبہ کیا۔ لہٰذا بخت نصر نے فوج بھیج کر آس پاس کے علاقوں سے مختلف قسم کے افراد قید کر کے لائے۔ اس کے بعد تانبا لوہا نکالنے کا کام شروع ہوا۔ اب ماہر تعمیرات برج بناتے، ان برجوں ستون کو اینٹوں اور سیسہ بکھلا کر مضبوط کرتے جاتے۔ اس کے بعد منزل کی چھت پر ان لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی تہہ بنائی جاتی۔ اسی طرح کئی منزل بنائے گئے جو قریباً 400 فٹ بلند تھی۔ اس میں درجہ بدرجہ کیاریاں بنائی گئیں۔ ان میں ایشیا پر سے پھل پھول اور مختلف قسم کے درخت لگائے گئے۔ اس کے بعد سیسہ بکھلا کر چاروں طرف تالاب بنائے گئے۔ تالاب بنانے کے بعد اب پانی کو اتنی بلندی پر پہنچانا سب سے مشکل کام تھا۔ اس کے لیے پن چکی بنایا گئی۔ نمرود کے دور بابل کے قلعے کے اندر دریائے دجلہ و فرات کا پانی گزرتا تھا، چنانچہ یہ عمارت دجلہ اور فرات کے عین وسط میں بنائی گئی تھی۔ فرات کنارے چرخیاں لگائی گئیں، وہاں سے پانی تالاب میں منتقل ہوتا، پھر وہاں سے یہ پانی عمارت کی بالائی منزل تک پہنچتا۔ ہر منزل
پر تالاب بنے ہوئے تھے، جب وہ تالاب بھر جاتے تو پانی آبشار کی شکل میں نیچے گرنے لگتا۔ جب ہوا کے جھونکوں سے درخت ہلتے تو محسوس ہوتا جیسے پوری منزل ہل رہی ہو۔ یہ منزل 400 فٹ بلند اور 350 فٹ چوڑائی میں بنائی گئی تھی۔ اس کی فصیلیں اس قدر چوڑی بنائی گئی تھیں کہ 4 گھوڑے ایک ساتھ ان فصیلوں پر دوڑ سکتے تھے۔ اس عمارت کے ساتھ 5 اور چھوٹے چھوٹے اسی طرز کے عمارت بنائی گئی تھیں۔ ان تالاب اور باغات کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ ہوا میں معلق ہیں، اسی لیے انہیں معلق باغات کہتے تھے۔ یہ باغات دنیا کے عجائبات میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بخت نصر کا بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تباہ کرنا۔ 685 قبل مسیح میں بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کرتا ہے اور کئی ہزار اسرائیلیوں کو قتل بھی کرتا ہے۔ 70,000 اسرائیلی قید کیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، جن کے نام عزریہ، میسائیل، حنانیہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث تھے۔ ایک روز بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ صبح دربار میں تمام نجومیوں اور کاہنوں کو بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ، میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس پر نجومیوں اور کاہنوں نے پوچھا، جب تک آپ ہمیں اپنا خواب نہیں بتائیں گے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا اور خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس پر بخت نصر نے کہا، میں وہ خواب بھول گیا ہوں۔ اگر 3 دنوں میں تم لوگوں نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تو سب کو میں قتل کر دوں گا۔ سب پریشان یہاں وہاں بھاگنے لگے اور بڑے بڑے نجومیوں سے رابطے کرنے لگے۔ ایک نجومی روتا ہوا قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا کہ کسی نے آواز لگائی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ اس پر وہ نجومی پلٹا اور کیا دیکھتا ہے کہ اندھیرے میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ 3 دوست اور بھی ہیں۔ نجومی اگلے دن صبح دانیال علیہ السلام کو دربار میں ساتھ لے آتا ہے۔ بخت نصر پوچھتے ہیں، بتاؤ نوجوان، تم میرے خواب کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اور اگر نہ بتا سکے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ، تم نے خواب میں ایک انتہائی بلند بت کو دیکھا جس کا سر بادلوں میں تھا، جو پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ جب بخت نصر نے یہ سنا تو چونک کیا اور کہا، ہاں بالکل، میں نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ پھر کہا کہ اس کا سر سونے کا، سینہ پیتل کا، پیر تانبے کا، گھٹنوں سے پنڈلیوں تک لوہے کا اور اس کے پیر مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ پھر آسمان سے ایک پہاڑ نما چٹان بت سے ٹکراتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس کے ذرے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور بت کی جگہ ایک چٹان لے لیتی ہے۔ یہ سن کر بخت نصر مزید چونکا اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ بخت نصر نے کہا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بعد بہت سے حکمران آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ سونے کے سر سے مراد
اس ملک کے بہترین لوگ ہوں گے، جو خوبصورت بھی ہوں گے۔ سینہ پیتل سے مراد اس کے بعد کے لوگ کم خوبصورت ہوں گے اور ان کی حکومت زیادہ دیر تک ہوگی۔ تانبے سے مراد اس پر کم خوبصورت لوگ اور عارضی حکومت قائم ہوگی۔ لوہے سے مراد جنگجو لوگ اس ملک پر مسلط ہوں گے۔ پیر مٹی سے مراد کمزور لوگ جو اسے ختم کر دیں گے۔ چٹان سے مراد ایک نبی آئے گا، اس کے لوگ یہاں آ کر سب کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے حکومت کریں گے۔ اس کے بعد بخت نصر دانیال علیہ السلام کو اپنا مقرب خاص بنا لیتا ہے۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس قابل نہیں رہتا کہ حکومت کو سنبھال سکے۔ 540 قبل مسیح میں سائرس اعظم خورس کو بابل کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں اکادی کلدانی اشوری سلطنت کا اختتام ہوتا ہے اور میڈیا کے حکمرانوں کا اقتدار شروع ہوتا ہے جو آریہ ایرانی نسل کے لوگ تھے۔ خورس اعظم دانیال علیہ السلام کو بطور مشیر اپنے پاس رکھ کر باقی بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں بساتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیری نو کرتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام بابل کے خط میخی کا ترجمہ کرتے ہیں جو سامی اور سمیری زبانوں میں کندہ کیے ہوئے تھے، جن میں حمورابی کے قوانین بھی تھے۔ بخت نصر کو بخت رشا بھی کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق وہ نمرود کلدانی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ارم بن سام کی اولاد سے تھے۔ اشور اور معاش آپس میں بھائی تھے۔ یہ ارم کی وجہ سے آرامی زبان بولتے تھے جو عربی زبان ہی کی ایک شاخ ہے۔ بخت نصر نے آباء و اجداد میں اشور بنی بال نے، جسے نئی اشوری سلطنت بھی کہتے ہیں، اشوریوں کو مستشرقین بھی لکھتے ہیں کیونکہ اشوری ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔